وقفے پہ جانے سے پہلے جنرل راشد قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی جگہ ملٹری یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت پرویز مشرف صاحب بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث نہیں تھے. جنرل راشد قریشی صاحب ٹیلی فون لائن پر، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے ندیم افضل صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ اس میں انوالو تھے اور انہیں کی نیگلیجنس کی وجہ سے محترمہ شہید ہوئی، جبکہ راشد قریشی صاحب اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. نہیں، راشد قریشی صاحب تو یقیناً ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ تو مشرف کی ٹیم کا حصہ تھے اس وقت اور اب بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ تو اب کلیئر بات ہو گئی ہے، اس پہ تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ انہوں نے کوئی خود فائر نہیں کیا یا انہوں نے کوئی موقع پہ تو نہیں تھے، لیکن کروایا تو سارا اسی ٹیم نے ہے. اس میں تو پیپلز پارٹی کا ورکر تو پہلے بھی کہتا تھا، پہلے ذرا دبے لفظوں میں کہتا تھا، اب اس رپورٹ آنے کے بعد وہ ذرا کھل کے کہنا شروع ہو گیا. اور ہماری تو ڈیمانڈ بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پہ ضرور اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بحث ویسا ہوتے رہے اور 2 سال بعد جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کٹیڑے میں آنا چاہیے. کون ذمہ دار؟ جو بھی ذمہ دار ہے، کون جو بھی ذمہ دار ہے، مشرف یا مشرف کی ٹیم، ندیم اجاز ہو یا جنرل حامد نواز ہو یا راشد قریشی صاحب ہو یا مشرف ہو، کوئی بھی ہو. اور میں سمجھتا ہوں اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطلب آپ کی ٹیم، جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اب کیوں نہیں، میرے خیال پیپلز پارٹی ضرور اس کے اوپر اب سٹینڈ لے گی اور لے رہی. اب کام شروع ہو گیا، ہمیں تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان لایا جائے، بالکل لایا جانا پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ. ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد کی شہادت کا بھی اور اکبر بگٹی کا بھی اور آئین کو توڑنے کا بھی. آپ نے یہ بات سنی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مطالبہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ قتل بی بی کا جو اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ساری بے گناہ ثابت کریں آ کے. جی راشد قریشی صاحب. جی جاوید صاحب، پہلی بات تو یہ 2 ایسی باتیں ہیں جن میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایک جگہ پہلے کہتے ہیں کہ جو بھی انوالو ہے اس کو ٹرائی کیا جائے، جو ہم سب کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. جو بھی انوالو بے نظیر کے قتل میں ہیں، اگر ان کو ابھی تک 2.5 سال کے بعد یہ نہیں پتا لگا کہ انوالو کون ہے اور کون نہیں ہے تو پھر تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کو واپس لایا جائے. پرویز مشرف کا نام یا پرویز مشرف کا پہ الزام بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کوئی ٹرائل کے، بغیر کوئی کورٹ پروسیڈنگز کے یہ کیسے نام لے لیتے ہیں کہ جن کو واپس لایا جائے، ان کو یہ کیا جائے، ان کو وہ کیا جائے. سو یہ 2 بالکل مختلف باتیں ہیں. جی اب آپ کیوں نام لے رہے ہیں؟ دیکھیں یو این کی رپورٹ میں بھی آ چکا ہے، کلیئر آ چکا ہے. اس کے اوپر مشرف کو اب میرے خیال میں جو اب فیکٹ فائنڈنگ آرمی نے خود جو مطالبہ کیا ہے، اب ندیم اجاز اور سارے ایشوز جو سامنے آ گئے، اگر آپ پولیس کے لوگوں کو OSD بناتے ہیں اور جن نے پولیس کے لوگوں کو حکم دیا تھا آپ ان کو سزا نہیں دیتے تو یہ کہاں کا انصاف؟ کس نے حکم دیا؟ حکم تو یقیناً مشرف اور مشرف کی ٹیم نے دیا. اور کس کا حکم چلتا ہے؟ ایویڈنس ہے کوئی آپ کے پاس؟ نہیں، ایویڈنس تو اب آئے گی نا، جب ٹرائل ہوگا تو ایویڈنس ضرور آئے گی. بغیر ایویڈنس کے آپ نام دے رہے ہیں نا. جب ٹرائل، میں کہتا ہوں UN کی رپورٹ سب سے بڑی ایویڈنس ہے. UN کی رپورٹ سب سے بڑی ایویڈنس ہے. اور اگر یہ بے گناہ ہے، میں کہتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں پہلے یہ الزام دیتے ہیں، پہلے ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی ایویڈنس آئے گی. جنرل صاحب آپ نے لوگوں کو بغیر الزام کے ذلیل و خوار رکھا ہے 8 سال. ان کو غیب کا علم تو نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایویڈنس ابھی تک نہیں آئی تو یہ کیسے کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ تو مجھے یہ جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کا لاجک پہ بیس کرتے ہوئے، ایویڈنس پہ بیس کرتے ہوئے الزامات ان کے پاس نہیں ہے. یہ بے بنیاد الزام لگاتے ہیں تاکہ جو اپنی فیلئرز ہیں، اپنی گورنمنٹل فیلئرز ہیں اور یا ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جو فنگرز پوائنٹ ہو رہی ہیں ان کو ہٹایا جائے. جی جن صاحب، پیپلز پارٹی کے بھی جو ان فنگر پوائنٹ ہو رہی ہیں، جن لوگوں کا نام آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی بالکل عدالت کے ٹیڑے میں لانا چاہیے. ان کو بابر اوان صاحب، جن کا بھی نام پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو، کسی جماعت سے بھی ہو، فرحت اللہ بابر صاحب، نہیں بالکل میں کہتا ہوں جو بھی ہو لانا چاہیے، بالکل لانا چاہیے. تو لائیں، مطلب لائیں گے، بالکل لائیں گے، انشاءاللہ لائیں گے. بابر اوان صاحب کو لائیں گے. میں کہتا ہوں جو بھی جو ذمہ دار ہوگا، خواہ وہ جرنل ہوگا، خواہ وہ پالیٹیشین ہوگا، وہ ضرور انشاءاللہ. رحمان مولوی صاحب کو بھی لے کے آئیں گے. میں کہتا ہوں جی سارے، میں تو آپ ایک، میں کہتا ہوں جو بھی ہوگا ذمہ دار سب کو لے کے آئیں، بالکل آنا چاہیے. لیکن ابھی زور تو آپ پرویز مشرف پہ زیادہ دیکھیں. مشرف تو ایک ٹیم کے کیپٹن کا ہی زور ہوتا ہے نا. ایک جو اس وقت رولنگ کلاس تھی، جو اس وقت حکمران تھے، جن کے ذمہ سیکورٹی تھی، تو یقیناً وہ ذمہ دار ہے. اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں مختوم جاوید ہاشمی صاحب، شیخ رشید احمد صاحب اور ندیم افضل چند صاحب اور اس کے ساتھ جنرل راشد قریشی صاحب کا چاروں کا شکر گزار اور ممنون. ویسا طاقت باہر نہیں ہوتی، انسان کے اندر ہوتی ہے. آپ اگر اندر سے مضبوط ہیں تو پھر آپ کو کسی اسٹیبلشمنٹ،
किसी तरमीम और किसी आइन की जरूरत नहीं होगी। और आप अगर अंदर से कमजोर हैं तो फिर आप अपने गिर्द एस्टैब्लिशमेंट के कितने ही हसार क्यों न कायम कर लें, आप अपनी मर्जी से नमाज तक नहीं पढ़ सकेंगे। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरखास्त है, आप अंदर से मजबूत हों, आपको किसी एस्टैब्लिशमेंट की हमायत की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट्स हुकूमतों को बचा सकती तो आज परवेज मुशर्रफ लंदन में न बैठे होते। इन्हें न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल थी, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट इनकी यूनिफॉर्म बचा सकी, इन्हें सदर के ओहदे पर बरकरार रख सकी और न ही इन्हें जलावतन होने से बचा सकी। चुनांचे अल्लाह की जात पर भरोसा करें और आवाम की ताकत को अपनी ताकत समझें, क्योंकि दुनिया में अल्लाह, आवाम और आपकी अपनी जात से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं होती। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर मुसीबत, हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह हाफिज।